بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں افشاں لطیف، سابق سپرنٹینڈنٹ کشانہ ویلفیئر ہوم لاہور۔ راجہ بشارت منسٹر سوشل ویلفیئر اور اجمل چیمہ موجودہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے کشانہ میں پولیس گردی کرواتے ہوئے جب مجھے گرفتار کیا، اس دن ادارہ میں 57 بچیاں رہائش پذیر تھیں جن کو مسلسل ڈرایا دھمکایا گیا اور دباؤ ڈالا گیا میرے خلاف بیان دینے کے لیے۔ ان بچیوں کے ایسا کرنے سے انکار کرنے پر ان کو ادارہ سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور اس وقت ادارہ میں بمشکل 15 بچیاں ہی رہائش پذیر ہیں اور ان کو بھی مسلسل ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اجمل چیمہ نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے چند کرپٹ افسران کے ساتھ مل کر جن لڑکیوں کو اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کیا، مجھے ان کو ادارہ سے نکالنا پڑا کیونکہ جو گن میں نے صاف کیا اور جو ماحول کو میں نے پاک صاف کیا اس میں رہنے کو وہ تیار نہ تھیں۔ اور اس وقت جو بچیاں کشانہ میں رہائش پذیر ہیں وہ نہایت شریف، یتیم و نادار اور پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کر معاشرے کا کارآمد شہری بننے کے لیے ادارہ میں رہ رہی ہیں۔ ان بچیوں کو تحفظ دینے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ میری ریاستی اداروں، سول سوسائٹی، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے اپیل ہے کہ ان بچیوں کو ہراسگی سے بچانے کے لیے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ میں افشاں لطیف آج سابق سپرنٹینڈنٹ کشانہ نہیں بلکہ ایک بچی اقرا کائنات کی ماں کی حیثیت سے اپیل کر رہی ہوں کہ اس بچی کو فوری تحفظ دیا جائے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کو کشانہ اسکینڈل منظر عام آنے کے بعد منسٹر سوشل ویلفیئر راجہ بشارت نے اس کے سسرال سے اٹھوایا، اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھجوایا اور میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ میرے تمام ثبوت میڈیا کو دیتے ہی اس لڑکی کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے شوہر عابد نے مجھے کچھ دن پہلے اطلاع دی کہ اقرا کائنات اس وقت بلقیس عیدی فیمیل سینٹر گرین ٹاؤن میں موجود ہے اور نہایت تشویشناک حالت میں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اقرا کائنات کو جب منظر عام پر لایا گیا تو میں نے اسی وقت اس کے تحفظ کے لیے اپیل کی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن دوسرے معاملات کی طرح اس پر بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ میری ریاستی اداروں اور میڈیا سے اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بچی خدا نخواستہ اپنی جان کی بازی ہار جائے، اس تک فوری رسائی حاصل کی جائے اور اس کی تحقیق کی جائے کہ اس کو کس نے گھر سے اغوا کروایا اور کہاں پر رکھا گیا، 2 مہینے تک اس کے ساتھ کیا کیا گیا اور اس کی اس حد تک تشویشناک حالت کے ذمہ دار کون ہیں۔ اس تک فوری پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اقرا کائنات کشانہ کی انہی لڑکیوں میں سے ہے جن کی معصوم خواہشات اور محرومیوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو مکروہ کاموں میں لگایا گیا اور اپنے ناپاک عزائم مقاصد پورے کیے گئے۔ اور یہ صرف ایک اقرا کائنات کی کہانی نہیں ہے بلکہ بہت سی دوسری لڑکیوں کی کہانی ہے جو جب اس ادارے سے گئیں تو نہ تو اپنا گھر بسا سکیں اور نہ ہی معاشرے میں کوئی باعزت زندگی گزار سکیں۔ اقرا کائنات وہ لڑکی تھی جو بچپن سے ہی اداروں میں رہ رہی تھی۔ یہ بچپن سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھی۔ 2015 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے دارالامان میں ریفر کی گئی اور 2016 میں دارالامان سے کشانہ میں اقرا کائنات کو شفٹ کیا گیا۔ اقرا کائنات ان اداروں کی حقیقت سے آگاہ تھی اور ان اداروں میں جو کیا جاتا ہے یہ نہ صرف اس کی وٹنس تھی بلکہ اس کی وکٹم بھی تھی۔ کشانہ اسکینڈل کے منظر عام آنے کے بعد اس کو فوری طور پر غائب کر دینا اور 2 ماہ تک اس کو لاپتہ رکھنا اور اچانک ہی عیدی فیمیل سینٹر میں اس کی موجود بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے اور اس کی جو پرسرار موت تھی، اس کا 2 مہینے تک کہاں رکھا گیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور وہ کیوں موت کے جموں میں جا پہنچی جبکہ وہ ایک صحت مند لڑکی تھی، اس کے بارے میں تحقیقات کرنا پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں میری ریاستی اداروں سے اپیل ہے کہ اس کے پرسرار گمشدگی 2 مہینے تک اس کا چھپائے جانا اور پھر اچانک عیدی سینٹر میں موجود ہونا، اس تمام معاملات کی انکوائری کی جائے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تاکہ اس کی موت سے متعلق اصل حقائق سامنے آ سکے۔ اقرا کائنات یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورے ہمارے معاشرے کے اس اداروں میں ہونے والے مکروہ کاموں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے اور یہ کہانی صرف اقرا کائنات کی نہیں ہے بلکہ بہت سی ایسی لڑکیوں کی ہے جن کو ان اداروں میں یوز کیا گیا اور ان کا استحصال کرنے کے بعد ان کو ایک عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا گیا۔
2019 کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سرکاری ڈرائیور عثمان کشانہ میں رات کے پچھلے پہر داخل ہوا، لیکن اس واقعہ کو 1 سال پورا ہونے کو آیا ہے، لیکن منسٹر سوشل ویلفیئر راجہ بشارت اور اجمل چیمہ موجودہ وزیر اعلیٰ معینہ ٹیم ابھی تک اس کے بارے میں جواب دینے سے قاصر ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ سی ایم ہاؤس کا ہی ایک اور ملازم اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان اگست میں کشانہ میں میرے دفتر میں آیا اور ایک گروپ فوٹو سی ایم صاحب کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی اس میں سے اپنی پسند کی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں مجھے بتانے لگا، جن میں فرزانہ لیاقت عمر 16 سال، سویرا عالم دین عمر 17 سال اور سونیا حالق عمر 17 سال کی لڑکیوں کو پسند کر کے مجھ سے شادی کی ضد کرنے لگا، اور جبکہ وہ خود ایک 40 سال کا طلاق یافتہ آدمی تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو 26 مئی کو سی ایم صاحب کے ساتھ کشانہ کے دورے پر آیا اور مجھ سے ایک 13 سالہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ضد کرنے لگا، اور جب میں نے اس شخص کو انکار کیا تو اس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت ابھی تک اس عثمان نامی شخص کے بارے میں جواب نہیں دے رہی، جبکہ ابھی تک میرے لاتعداد سوالات اور ان کے ثبوت موجود ہیں۔